بھانجا بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا. میں نے نوکر کو چھٹی کروائی اور بھانجے کو مستقل اپنے پاس رکھ لیا. رات ہوتی تو پاس ہی سلا لیتی کیونکہ میں تنہا رہتی تھی. لیکن ایک رات ایمرجنسی بن گئی. بھانجے کو جگایا تو بولا اب اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے. میرے ہوش اڑ گئے اس رات بھانجے نے. ایک دن میرے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی. شوہر کی میٹنگ تھی اسی لیے اس نے گھر لیٹ آنا تھا. اسی وقت بہن کا فون آ گیا. اس نے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ تمہارا شوہر اگر فری ہو تو اسے بھیج دینا. یہ سن کر وہ کہنے لگی میرا شوہر بازار سبزی لینے گیا ہوا ہے. ہاں البتہ عادل گھر پر ہے. اسے بجلی کا کام بھی آتا ہے. میں اسے تمہارے گھر بھیج دیتی ہوں. میری بہن نے اپنے بڑے بیٹے کا نام لیا تو میں نے اسے فوراً کہہ دیا ہاں پلیز عادل کو بھیج دو. ابھی میں نے کھانا بنانا ہے اور گھر میں بہت اندھیرا ہے. یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا اور عادل کے آنے کا انتظار کرنے لگی. میں اپنے بھانجے عادل کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ چھوٹے وقت کا کتنا شرارتی ہوا کرتا تھا. مگر اب تو ہماری ملاقات کافی وقت کے بعد ہو رہی تھی کیونکہ دوسرے شہر چلا گیا تھا جہاں وہ ایک کورس کر رہا تھا. اسی لیے میں جب بھی بہن کے گھر جاتی تھی عادل نہیں ہوتا تھا جبکہ اس کے چھوٹے بہن بھائی مجھ سے لپٹ جاتے تھے. ابھی میں یہ سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ دروازے پر بیل ہونے لگی. میں نے دروازہ کھولا تو آگے ایک ہینڈسم سا لمبا چوڑا نوجوان کھڑا تھا. ارے عادل تم تو بہت بڑے ہو گئے ہو. اپنے بھانجے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی. اور آپ ابھی تک ویسی کی ویسی ینگ اور حسین ہیں. عادل نے فوراً سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا. میں بھی اس کی باہوں میں سما گئی مگر مجھے اس وقت ایک عجیب سا احساس ہوا اس لیے میں فوراً اس سے الگ ہو گئی. ارے آپ تو اپنی تعریف سن کر شرما گئی. عادل نے ہنستے ہوئے کہا کہاں کی حسین اور کیسی تعریف. تمہاری ماں اور مجھ میں 3 سال کا فرق ہے. یہ سن کر عادل نے مجھے حیرانی سے دیکھا. لیکن میری ماں تو بڈھی لگتی ہے. یہ سن کر میں نے اس کا کان پکڑ لیا. ابھی یہ بات تمہاری ماں کو بتاتی ہوں. میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کان پکڑ کر معافی مانگی. اچھا اب جلدی سے کام پر لگ جاؤ. میں نے اسے ڈرائنگ روم میں کھڑا کر دیا اور خود کچن میں آ گئی. وہ اپنا کام کرنے لگا جبکہ میں سوچنے لگی کہ آج کیا پکاؤں کیونکہ اب تو عادل بھی آ چکا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ میرا بھانجا کافی دنوں کے بعد آیا ہے اس لیے اسے کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی. مگر اسی وقت لائٹ آ گئی. میں جلدی سے ڈرائنگ روم میں آئی اور کہا تم تو واقعی اس کام کے ماہر ہو. میں نے اسے شاباشی دی. اسی وقت لائٹ چلی گئی اور گھپ اندھیرا ہو گیا. میں کچن میں بھی نہیں جا سکتی تھی جہاں ایمرجنسی لائٹ چل رہی تھی. اسی لیے میں دوبارہ لائٹ ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی. تبھی اچانک کسی نے پیچھے سے چٹکی کاٹی. میں تو ششتر رہ گئی. اچانک اسی وقت لائٹ آ گئی. میں نے دیکھا کہ عادل کے پیچھے میرے شوہر بھی کھڑے ہیں. میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی. ارے آپ کب آئے؟ آپ کی تو میٹنگ تھی. میری بات سن کر انہوں نے کہا بس ابھی آیا ہوں. لائٹ نہیں تھی تو تم لوگوں نے مجھے اندر آتے دیکھا ہی نہیں. یہ سن کر میں نے اس سے کہا مت پوچھیں اس لائٹ نے مجھے صبح سے پریشان کیا ہوا ہے. یہ سن کر عادل کہنے لگا اب لائٹ ٹھیک ہو گئی ہے بے فکر ہو جائیں. یہ سن کر وہ باہر کی طرف جانے لگا. تبھی میں نے اسے پیچھے سے پکار لیا تم کہاں جا رہے ہو؟ کھانا کھا کر جانا. یہ سن کر وہ کہنے لگا کھانا ایک دوست کے ساتھ کھاؤں گا آپ کے ساتھ پھر کبھی. یہ کہہ کر وہ چلا گیا جبکہ میرے شوہر کمرے کی طرف بڑھ گئے. جبکہ میں حیران پریشان سوچ رہی تھی کہ چٹکی والی حرکت کس نے کی تھی عادل نے یا میرے شوہر نے. اس کے ٹھیک 2 دن کے بعد عادل میرے گھر پر تھا. وہ میرے لیے کچھ کپڑے لایا تھا جو میں نے ایک ٹیلر کو دیے تھے. میں وہاں سے نہ لا سکی. میری بہن کے کپڑے بھی وہی ٹیلر سیتا تھا. اسی لیے عادل اپنی ماں کے کپڑے لینے گیا تو میرے کپڑے بھی لے آیا. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا آج کھانا کھا کر جاؤں گا اسی لیے 9 شکریہ. یہ سن کر میں فوراً کچن کی طرف گئی اور اس کی پسند کا کھانا جھٹ پٹ بنا لیا. میں باہر آئی تو وہ میرے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں میری ساڑی تھی جسے دیکھ کر وہ کہنے لگا لوگ اس عمر میں موٹے ہو رہے ہیں اور آپ سمارٹ. یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ وہ یقیناً اپنی ماں کی بات کر رہا تھا کیونکہ وہ بہت موٹی ہوتی جا رہی تھی. میں نے اس کے سر پر چپت لگائی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے چوم لیا. اس کے بہن بھائی بھی ایسے ہی کرتے تھے مگر عادل مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھنے لگتا تھا. میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا. میں نے سوچا کہ یہ بڑا ہو رہا ہے اسی لیے اس کا مجھے پیار کرنا عجیب فیل ہو رہا ہے. میں آئینے کے سامنے آ کر اپنے بال ٹھیک کرنے لگی. میں نے کھانا بنا لیا تھا اسی لیے سوچا کہ ابھی تیار ہو جاتی ہوں. تبھی عادل میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو ساڑی پہنے کبھی نہیں دیکھا. یہ نئی ساڑی مجھے پہن کر دکھائیں. یہ سن کر میں نے اسے گھور کر دیکھا. میں تمہارے گھر اکثر ساڑی پہن کر ہی آتی تھی یاد ہے جب میری نئی شادی ہوئی تھی. ویسے بھی یہ نئی ساڑی مجھے ایک پارٹی میں پہن کر جانی ہے. یہ پارٹی میرے شوہر کے باس نے دی ہے. یہ سن کر عادل نے برا سا منہ بنا لیا اور کہنے لگا تب میں چھوٹا تھا اسی لیے غور سے نہیں دیکھا ہوگا. اب پہن کر دکھائیں صرف میرے لیے. یہ سن کر میں نے اسے پیچھے دھکا دیا اور کہا تو اب کون سا تم بڑے ہو گئے ہو میرے لیے تو تم بچے ہی ہو. مگر عادل نے ضد پکڑ لی اور مجھے وہ ساڑی پہننی پڑی. ہم کھانا کھانے آئے تو عادل بس مجھے ہی دیکھتا رہا اور میں اسے نظر انداز کر کے کھانا کھاتی رہی. اس کے بعد عادل روز روز ہمارے گھر آنے لگا. اسے میرے شوہر کے آنے جانے کا وقت معلوم ہو گیا تھا اسی لیے وہ اسی وقت آتا تھا جب میرا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تھا.
یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی، مگر اسے کیا کہتی، وہ میرا اپنا ہی تو تھا۔ لیکن وہ جب جب گھر آتا میں چوکنی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن عادل گھر آیا تو میری نوکر سے لڑائی ہو رہی تھی۔ یہ نوکر میرے شوہر نے رکھا تھا اور اس سے ہم باہر کے کام کرواتے تھے۔ ہم اسے اچھی تنخواہ دیتے تھے، مگر اب یہ روز روز نخرے کرنے لگا تھا۔ کبھی کہتا مجھے گاؤں جانے کے لیے چھٹی چاہیے، کبھی کہتا کہ میری تنخواہ زیادہ کر دیں۔ لیکن کام کے وقت اسے موت پڑ جاتی تھی۔ میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی تھی، اسی لیے صرف یہی نوکر گھر کے لیے رکھا ہوا تھا، مگر اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ کئی بار میرے شوہر نے اس کی تنخواہ بھی ڈبل کی تھی، مگر آج پھر اس نے مجھ سے کہا کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میری تنخواہ اور بڑھا دیں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گئی ہوں، اسی لیے تم یہ نوکری ہی چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ میری منتیں کرنے لگا۔ تبھی عادل آ گیا اور اس نے یہ سنا تو نوکر کی پٹائی کر دی۔ عادل تم بیچ میں مت پڑو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے عادل کو روکنا چاہا، مگر عادل نے نوکر کو بھگا دیا اور کہنے لگا ایسے گھٹیا نوکر رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی جگہ مجھے بلا لیا کریں، میں آپ کا ہر کام کر دوں گا۔ عادل کی یہ بات سن کر میں نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کر دیا۔ آج کل کے بچے بھی بڑے جلدی غصے میں آ جاتے ہیں۔ میں خود ہی نوکر سے بات کر لیتی، مگر اس نے میرا نوکر ہی بھگا دیا اور اب میری خاطر نوکر بننے کو بھی تیار تھا۔ عادل اس بات کو جانے دو، میں اپنے شوہر سے کہوں گی تو وہ مجھے نیا نوکر رکھ دیں گے۔ تم اپنی تعلیم پر توجہ دو، تمہاری ماں کو تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ یہ سن کر عادل کہنے لگا میں نے ابھی یہ کورس مکمل کیا ہے، ابھی اس کا رزلٹ آنے تک میں بالکل فری ہوں، میں تب تک آپ کا نوکر بننے کو تیار ہوں، وہ بھی فری میں۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ لیکن آپ نے یہ بات ماں سے نہیں کہنی بس۔ عادل کی یہ بات سن کر میں چونک گئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے نا، انہیں اچھا نہیں لگے گا کہ ان کا بیٹا کسی کا نوکر بن جائے۔ یہ سن کر مجھے بھی ہنسی آ گئی۔ اس دن کے بعد میں نے عادل سے کہا کہ وہ جب جب فری ہوگا آ کر میرے کام کر دیں، مگر اس دوران میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ وہ نیا نوکر تلاش کر لیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ عادل نوکروں والے کام کرے۔ مگر شاید یہ بات میرے شوہر کو بھول گئی تھی، یا شاید اسے بھی ابھی تک نوکر نہیں ملا تھا، تبھی وہ کئی دنوں تک نوکر نہیں آیا اور عادل بیچارہ ہی کام کرتا رہا۔ ایک دن میں فری تھی تو سوچا کہ بہن کے گھر چلی جاتی ہوں۔ وہاں گئی تو اس کے دونوں بچے مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن عادل گھر پر نہیں تھا۔ میں نے بہن سے پوچھا تو کہنے لگی عادل گھر پر نہیں ہے، پتہ نہیں سارا دن کہاں آوارہ پھرتا رہتا ہے۔ کورس مکمل کر لیا ہے تو خود کو پڑھائی سے مکمل آزاد سمجھ لیا ہے۔ میں نے شوہر سے کل بھی کہا تھا کہ لڑکے کا پتہ کریں، یہ سارا دن کہاں چھپا رہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی۔ تمہیں عادل نے کچھ نہیں بتایا؟ یہ سن کر میری بہن بھی چونک گئی۔ کیا مطلب؟ کیا نہیں بتایا؟ یہ سن کر میں نے اسے بتایا کہ آج کل عادل میرے گھر ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گئی۔ اچھا، مجھے یہ بات عادل نے نہیں بتائی اور نہ تم نے مجھے کال کر کے بتائی۔ یہ سن کر میں نے بہن سے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ یہ بات تمہیں عادل نے بتائی ہوگی، اور میں بھی تو آج تمہارے گھر آئی ہوں۔ یہ سن کر میری بہن پرسکون ہو گئی اور کہنے لگی اچھا ہے، میں تو عادل کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ شوہر میرا کام کے سلسلے میں بیزی رہتا ہے اور مجھے اس موٹاپے نے تنگ کر رکھا ہے، ورنہ تمہارے گھر آتی تو یہ بات مجھے پتہ چل ہی جاتی۔ خیر یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ آوارہ دوستوں کے ساتھ پھرنے کے بجائے اپنی خالہ کے گھر چلا جاتا ہے، تم ذرا اس کا خیال رکھا کرو۔ میری بہن مطمئن ہوئی تو میں اسے کہنے لگی اپنا خیال رکھا کرو، تمہارا وزن بہت بڑھ رہا ہے۔ اس دن میں بہن کے گھر سے کھانا کھا کر آئی، مگر جب تک میں وہاں رہی عادل گھر نہیں آیا۔ میں گھر واپس آئی تو شوہر کو کال کی، اس نے کہا میں گھر دیر سے آؤں گا۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی، مگر میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی حیران رہ گئی۔ سامنے میرے بیڈ پر عادل سو رہا تھا، وہ گہری نیند میں تھا، اسی لیے میں نے اسے نہیں جگایا۔ ادھر میری بہن کا میسج آیا کہ ابھی تک عادل گھر نہیں آیا۔ میں نے عادل کی تصویر بنائی اور بہن کو واٹس ایپ کر دی۔ یہ دیکھ کر میری بہن کہنے لگی یہ عادل کو کیا ہوتا جا رہا ہے، آج کل وہ تمہارے گھر کچھ زیادہ چکر نہیں لگا رہا؟ یہ سن کر میں نے اسے کہا کہ عادل اب بڑا ہو رہا ہے، اسی لیے تبدیلی چاہتا ہے، تم بے فکر ہو، میں اس کا خیال رکھوں گی۔ یہ سن کر میری بہن تو بے فکر ہو گئی، مگر میں بے چین تھی کہ شوہر آئے گا تو اسے کیا جواب دوں گی۔ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو گئی۔ اسی وقت شوہر کی کال آ گئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، دروازہ لاک کر کے سو جاؤ۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی، ایسا پہلے بھی کئی بار ہوا تھا، اسی لیے میں پہلے بھی گھر میں اکیلی رہ چکی تھی، لیکن آج تو گھر پر عادل بھی موجود تھا، اسی لیے میں مطمئن ہو کر دوسرے کمرے میں آ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ میں صبح جاگی تو عادل کے کمرے میں جھانکا، وہ ابھی تک سو رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو چونک گئی کیونکہ اسے بہت تیز بخار تھا۔ میں نے اسے نیند سے جگایا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی اور اس لیے چائے بنا کر لے کر آئی۔ میں عادل کا سر دبانے لگی۔ مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں، میرا دل کرتا ہے میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں۔ عادل بے ہوشی میں عجیب و غریب بول رہا تھا۔ یہ میری بہن کا بیٹا تھا، میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ خدا نے میری جھولی خالی رکھی تھی، لیکن میری بہن کی جھولی بچوں سے بھر دی تھی۔ ان بچوں کو میں اپنی اولاد ہی سمجھتی تھی، اسی لیے عادل کو بخار میں دیکھ کر میں تڑپ گئی تھی۔
डॉक्टर आया तो उसने आदिल को दवाई दी और वो शाम तक लेटा रहा। इस दौरान मैंने अपनी बहन को ये बात बताई तो वो फौरन मेरे घर आ गई। आदिल कुछ देर पहले मुझसे बातें कर रहा था, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। उसकी माँ ने कहा कि आदिल अब घर चलो, तुम्हारे बाप को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर आदिल ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी बहन का चेहरा बुझ गया, इसीलिए मैंने उसे कहा कि आदिल सो गया है, जागेगा तो मैं खुद इसे लेकर घर छोड़ाऊंगी। ये सुनकर मेरी बहन चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा है, मगर मेरी बहन ये बात मुझे नहीं बता रही। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी। माँ के जाते ही आदिल ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा, मेरा सर दबा दें। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख दिया। आदिल, तुमने अपनी माँ को देखकर आंखें क्यों बंद कर ली? ये सुनकर आदिल कुछ देर तो खामोश रहा। मैंने इसरार किया तो कहने लगा, माँ मुझसे खुश नहीं। उसे लगता है कि मैं जूं जूं बड़ा होता जा रहा हूँ, बदतमीज होता जा रहा हूँ। वो अब्बू के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं, इसीलिए मैं घर ही नहीं जाना चाहता हूँ। आदिल की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी बहन तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी माँ थी। वो ये बात जानती थी कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना था, मगर आदिल तो कोई और ही स्टोरी सुना रहा था। इसीलिए मैंने आदिल से कहा कि वो तुम्हारी माँ है, इसलिए तुम्हारी परवाह करती है और चाहती है कि तुम अपना कीमती वक्त जाया मत करो। ये सुनकर आदिल ने बुरा सा मुंह बना लिया और कहने लगा, हाँ, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वो मेरी परवाह करती हैं। आदिल की यह बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटे के बीच में कोई गलत फहमी हो गई थी। मैंने सोचा मुझे इन दोनों के आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आदिल अभी बच्चा था, वो बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे ये बात करने का मौका न मिल सका, क्योंकि अगले दिन आदिल तो चला गया मगर मेरा शौहर आ गया। तो कहने लगा, मुझे कुछ हफ्तों के लिए शहर से बाहर जाना था, तुम चाहो तो अपनी बहन के घर जाकर रह सकती हो। ये सुनकर मैं उदास हो गई। उनसे कहा कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए हो, मुझे बिल्कुल वक्त नहीं दे रहे। ये सुनकर मेरे शौहर ने कहा, ये कुछ दिनों की बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझे नहीं बताया और चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी बहन के घर चली जाती हूँ, वहीं पर उससे बात भी कर लूंगी। मगर आदिल घर पर आ गया और कहने लगा कि जब तक आपके शौहर वापस नहीं आ जाते मैं तब तक आपके पास रहूंगा। ये सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा, मगर मैं जानती थी कि वो बहुत जिद्दी था, ये बात नहीं मानेगा। इसीलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि आदिल कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। मगर आदिल मेरे बहुत करीब आ चुका था, उसे मेरे घर रहना अच्छा लगता था। वो भाग भाग कर मेरे घर काम करने आता था। मैं जो भी काम कहती वो फौरन कर देता था, मगर जब भी माँ का जिक्र आता था वो बदमजा सा हो जाता था। उस दिन भी मेरी बहन की कॉल आई तो वो आदिल से बात करना चाहती थी, मगर आदिल ने मुझे दूर से ही इशारा कर दिया और कहा कि माँ से कह दें कि मैं यहाँ नहीं हूँ, बल्कि किसी दोस्त के घर हूँ। मैंने उसकी खातिर अपनी बहन से ये झूठ बोल दिया। वो खुश हो गया और मेरे गले से लग गया। कहने लगा, आप बहुत अच्छी खुशबू लगाती हैं। ये सुनकर मैंने उससे कहा, मैं इसे ये गिफ्ट कर दूंगी। ये सुनकर उसने मुझसे कहा, मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप भी मेरी हो जाती। ये सुनकर मैं चौंक गई और आदिल को खुद से अलग कर दिया। आज उसने बहुत अजीब बात कर दी थी। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। इस दौरान आदिल के दोस्त का फोन आ गया और वो कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, तब हम दोनों एक मूवी देखेंगे। मैं चुप खड़ी रही। वो जो ही घर से निकला मैं अपनी बहन के घर आ गई और उसे आदिल की अजीबोगरीब हरकतों के बारे में सब बता दिया। मैंने उससे कहा कि तुम आदिल की माँ हो, इसीलिए तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा, मगर मैं ये सब काफी वक्त से नोट कर रही थी, मगर आज बताने का हौसला कर ही लिया। ये सुनकर मेरी बहन कहने लगी, मैं आदिल की माँ नहीं हूँ। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वो कहने लगी, हाँ ये सच है, आदिल मेरा बेटा नहीं है और ना ही तुम्हारा भांजा है। तुम्हें याद है जब मैं शादी के बाद हनीमून मनाने शुमाली इलाका जात में गई थी? ये सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने उसे जल्दी जल्दी कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन उसका आदिल के साथ क्या ताल्लुक? ये सुनकर वो कहने लगी, दरअसल आदिल हमें वहीं मिला था, उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और ये सड़क पर पड़ा रो रहा था। इसे देखकर मैं रुक गई और अपने सीने से लगा लिया। हम उसे अपने होटल ले आए और हमने फैसला किया कि हम इसे पालेंगे। मगर मेरे शौहर ने कहा कि अगर हम इसे अभी वापस घर ले गए तो ये मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा। जब ये बड़ा होगा तो लोग इसे बता देंगे कि ये हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। ये सुनकर मैं चौंक गई और शौहर से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए था। तब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर उम्मीद से हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर्स ने लंबे सफर से मना किया है, इसीलिए हम वापस नहीं आ रहे। तब डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया था और ये हमारा अपना बच्चा है। ये कहानी सुनकर मैं चौंक गई। मुझे याद है तुमने ये बात मुझे भी ऐसे ही कही थी, मगर मैं तुम्हारी बहन थी, तुम मुझे तो सच बता सकती थी। मैंने उससे शिकवा किया तो वो कहने लगी, मेरे शौहर ने कहा कि इस बच्चे को कभी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा असल बेटा नहीं है, इसीलिए राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये सुनकर मैं समझ गई कि मेरी बहन ने अपने शौहर के डर से ये बात मुझे नहीं बताई। आदिल मेरा सगा भांजा नहीं था, इसीलिए वो मुझसे ऐसी बातें करता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं शौहर के आने तक अपनी बहन के घर रही और आदिल मुझसे खफा खफा रहा।
مگر اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ میرا شوہر واپس آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر دبئی جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں دبئی آ گئی اور یوں عادل مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔